الصباح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور واقعہ شامل کرنے لگے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں خطیب حضرات اور دیگر حضرات بھی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے ہم بیان کریں. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیانات کے اندر ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ شہرت کا درجہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لیکن سندن ان کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ وہ درجہ شہرت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں تو عوام کے اندر بھی وہ اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ جس وقت اس کے بارے میں کہا جائے جی یہ تو تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو درست نہیں، تو ایک دفعہ وہ بھی ششدر رہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آج ہم جو واقعہ ذکر کرنے لگے ہیں وہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عید والے دن مسجد کی طرف نکلے تو راستے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، پوچھا کہ بیٹا بچے سارے کھیل رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، میں یتیم ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، تو ان سب بچوں کے والدین زندہ ہیں، اس لیے یہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنسی خوشی میں. میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، میں کیسے ہنسوں کھیلوں ان کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، یعنی محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ تیری بہن ہو، حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں، کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں اس بات پہ بہت خوش ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کے گئے، گھر لے جا کے اس کو کپڑے وغیرہ نئے پہنائے، کھانا کھلایا. پھر عید کے بعد جس وقت وہ باقی بچوں کے ساتھ آیا تو دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، تو بچوں نے پوچھا کہ یہ کیا تم اب کھیلنا شروع ہو گئے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ اس طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، عائشہ میری ماں ہیں، تو میں کیوں نہ خوش ہوں؟ تو یہ اس طرح مزید بھی اس میں کچھ اضافہ کر کے تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے شفقت کی اس بچے پہ اور اس کو اپنے گھر لے کے گئے، اور یہ سارا واقعہ. علمی دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس طرح کا واقعہ کسی بھی مستند ماخذ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ بعض ادارے جو تحقیق و تخریج الحدیث والے ہیں، بعض معاصر علماء جو ہیں انہوں نے اس کو پر رد کیا اور باقاعدہ جہاں پہ موضوع روایات لکھتی ہیں وہاں پہ انہوں نے اسے ذکر کیا اور کہا کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، من گھڑت اور موضوع واقعہ ہے، اس کو ذکر نہ کیا جائے. یہاں پہ بندے نے کچھ عرصہ قبل اس حوالے سے ایک تحقیق کی تھی، وہ ایک سوال آیا تھا اسی طرح کا کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیزیں کہا ہے کہ محمد تیرے باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہوں. تو سیرت حلبیہ کے حوالے سے ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجی تھی تحقیق کے لیے. سیرت حلبیہ کے اندر حضرت بشیر بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے. وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں میرے والد جو تھے وہ شہید ہوئے، تو ان کے بعد میں غمگین تھا، رو رہا تھا. بعض سندوں کے الفاظ، متن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے اس طرح بتایا کہ میرے والد فوت ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہوں؟ یہ سیرت حلبیہ کے اندر اس طرح کا واقعہ ذکر ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو عید والا واقعہ ہے وہ تو بالکل موضوع و من گھڑت ہے، البتہ سیرت حلبیہ کے اندر جو واقعہ موجود ہے تو یہ واقعہ مختلف محدثین و مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تاریخ کبیر کے اندر التاریخ الکبیر میں اس کو جگہ دی ہے، شعب الایمان میں امام بہقی نے ذکر کیا ہے، الاصابہ میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اسے جگہ دی ہے، اور کافی دیگر مورخین نے بھی اس واقعہ کو باسند ذکر کیا ہے، محدثین وغیرہ نے. یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی کم از کم 3 طرق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 3 طرق میں کچھ زیادہ درجے کا ضعف ہے، کچھ میں کم درجے کا، اور کچھ ایک
طریق ایسا بھی ہے کہ جس میں ضعف نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو محدثین اور مورخین کی جو رائے ہے وہ اس واقعہ کے بارے میں، جو حضرت بشیر بن افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اس طرح غزوہ احد کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی، میں غمگین تھا تو اللہ کے نبی نے اس طرح مجھے دلاسا دیا، تو یہ واقعہ اس درجے کا ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ البانی صاحب جو کہہ لیں کہ ہمارے عصر حاضر کے ایک سمجھے جاتے ہیں، ان کو پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہیں، وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس واقعے کو بھی انہوں نے حسن درجے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کچھ محدثین کے نام ذکر کیے، اس کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت بشیر بن افرا والا، یہ مجموعی طور پہ اس درجے کا ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ جو پہلا عید والا واقعہ ہے کہ اس طرح عید کے دن نکلے اور بچہ رو رہا تھا، وہ واقعہ بالکل درست نہیں ہے، اس واقعے کو بالکل نہ بیان کیا جائے اور نہ ہی اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے۔ باقی اللہ کے نبی کی شفقت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس پہ دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔